اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدقہ کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور ید بیضا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردو کو جلا دینا، اور مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ نبی سے جو بدخلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حیات یعنی حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بھی بہت ارفع و اعلیٰ ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں بیان کیے جاتے ہیں، اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کو انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ بخاری شریف اس اول میں یہ ہے عقائد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن، حور و غلمان، حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہے کہ اوروں کو فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب جلالہ کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس صفت کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو یا رضائے الہی ہے
اور اللہ عز و جل طالب کیا ہے؟ رضا مصطفیٰ۔ تمام خلق جو یا رضا مولا ہے اور اللہ عز و جل طالب رضا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج بھی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصہ میں مع جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ تمام مخلوق کے اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مندی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کا فرمتی و عاصی سب کے لیے ہے، متی اور عاصر سب کے لیے ہے۔ یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، متی، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزار ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے، اس بلا سے چھٹکارا کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گیا، اور جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے، اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلا بہتو کو بلا حساب جنت داخل فرمائیں گے، اور شفاعت کے کیا ہیں اور اقسام ہیں، مثلا بہتو کو بلا حساب جنت داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور ہیں، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، بہت سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق کے جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، اور بعضوں کو شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، شفاعت بالوجاہ، شفاعت بالمحبہ، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ منصب شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عطیت الشفاع، اور ان کا رب فرماتا ہے واستغفروا بک والمؤمنین والمؤمنات، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور مومنین مومنات کے گناہوں کی شفاعت، اور کس کا نام ہے اللہم ارزقنا شفاعہ حبیبک الکریم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، اطاعت الہی بے اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے، یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرے، یاد فرمائے، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔